والصلاة والسلام على خاتم النبيين فکر و دانش اور معزز حضرات، آج کی اس پرکار تقریب میں میری شمولیت میرے لیے باعث سعادت ہے۔ جا بجا جلسوں میں تقریریں کرنا نہ میرے آباء و اجداد کا طریقہ ہے اور نہ ہی میرا معمول ہے۔ تاہم دین و ملت کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مہر سکوت توڑنا ہی پڑتی ہے۔ جیسا کہ جامعہ نعمانیہ لاہور کے سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا حاضرین سے خطاب، یا 1965 کی پاک بھارت جنگ کے موقع پر پیر سید غلام محی الدین بابو جی رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈیو پاکستان کے ذریعے قوم کے لیے چند کلمات ارشاد فرمائے، جن میں انہیں آمادہ جہاد ہونے کی تلقین کی۔ سامعین محترم، آج سے ایک صدی قبل برصغیر پاک ہند میں مرزا قوانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے عالم اسلام کو للکارا کہ ہے کوئی محمدی جو میرے سامنے آئے۔ اس فتنہ ارتداد کی سرگوئی کے لیے سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پیش کردہ تمام شرائط کے ساتھ اس کا چیلنج قبول کیا۔ آپ 24 اگست سن 1900 کو مرزا صاحب سے بغرض مناظرہ مباحلہ گولڑہ شریف سے لاہور تشریف لائے، مگر مرزا صاحب اپنی ہی مقرر کردہ شرائط اور اپنے ہی طے شدہ پروگرام سے منحرف ہو کر لاہور نہ آئے اور رائے فرار اختیار کی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ 25 اگست کی مقررہ تاریخ بلکہ اس کے ایک دن بعد بھی مرزا صاحب کا انتظار کیا گیا، مگر انہیں نہ آنا تھا، نہ آئے۔ بالآخر 27 اگست کو اہل اسلام، علماء و مشائخ اور محبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی مسجد میں جمع ہو کر حقانیت اسلام اور عقیدہ ختم نبوت پر اپنے غیر متزلزل ایقان و ایمان کا اظہار کیا۔ معزز سامعین، اس تاریخ ساز واقعہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے عہد کی تجدید کے لیے شمع ختم نبوت کے پروانوں نے نہایت محبت کے ساتھ آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا ہے، اور یہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کا خصوصی فیضان ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے۔ حاضرین محترم، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی اساس ہے۔ جس طرح کوئی بھی عمارت مضبوط بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین اسلام بھی ختم نبوت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت عالم اسلام میں کبھی اور کسی طرح بھی مختلفی نہیں رہی، بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی کسی دور میں ملت اسلامیہ کا مختلفی نہیں رہا۔ اگر کبھی کسی نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے تو اسے ملت اسلامیہ سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور حاضر میں مسلمہ عدالتی اور پارلیمانی فیصلہ کے مطابق منکرین ختم نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جا چکا ہے۔ مگر یاد رہے، اگرچہ یہ فتنہ پے در پیش قسطوں کے بعد بظاہر دب چکا ہے، مگر اس کا پوری طرح کڑا کما نہیں ہوا۔ ابنائے ملت کو آج بھی خبردار رہنے اور اس کے سد باب کے لیے مؤثر مساعی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مساعی اسی وقت کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے جب اہل اسلام باہمی فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے مصداق بن جائیں۔
اور تحفظ ختم نبوت کے لیے یکجان ہو کر اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کو پورے کار لائیں۔ خاتم النبیین کانفرنس کا ماحصل اور پیغام یہی ہے، بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام رو لحبیس۔ سامعین کرام، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں جن اصحاب علم و دانش نے اپنے گرام آیا خیالات کا اظہار کیا ہے وہ قابل سب تحسین ہے۔ فیاض باقر صاحب اور جن دیگر حضرات نے اس بروکار تقریب کا انتظام سلام کیا ہے، دلی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ہمیں اپنے خصوصی انعامات سے سرفراز فرمائے، آمین۔